الحمد لله الذي جمع بين القلوب برباط الإسلام سبحانه يدعو إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائے تو حالات بدل سکتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ساتھیوں، علماء کرام، آج کی اس معزز پر رونق محفل کے اندر میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا. میں کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں، بس میں ایک طالب علم ہوں اور علماء کرام کی صحبت میں رہ کر اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو یہاں پہ جمع فرمایا ہے. اب ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہ نیت لیں کہ جو بھی سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. تو ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. یہاں سے میں شروع کروں گا اپنی بات کو. آپ کے سامنے اتحاد ملت کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے. میرے ساتھیوں، دوستوں، اتفاق و اتحاد انسانی معاشرے کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے کہ ہر مکتب فکر اور ہر مذہب کے لوگ اس کی دعوت دیتے ہیں. یہاں تک کہ سیاسی پارٹیاں بھی اس کا اتحاد کا نعرہ لگا کر ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الیکشن آتے ہیں تو ہر کوئی آپ کے پاس آئے گا. میرے بھائیوں، پیار سے رہو، پریم سے رہو اور اپنی پارٹی کا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو، ہم آپ کے کام آئے گے. دیکھا نہیں دیکھا؟ کیونکہ اتحاد ترقی و کامرانی کے راہ کی کنجی ہے. اتحاد کے ذریعے قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے میرے بھائی. لیکن آج ہمارے درمیان نہ اتحاد ہے نہ اتفاق ہے، بس انتشار ہے. اتحادی انسانی سماج و معاشرہ اور ملک کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے روشن کارنامہ انجام دیا، وہ اتحادی ہی کا نتیجہ تھا جو پوری امت کے لیے مشعل راہ بن کر نمودار ہوا. مگر آج پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر پیار نہیں ہے، ہمارے اندر محبت نہیں ہے، ہمارے اندر نمازوں کی تو پابندی نہیں ہے، ہمارے اندر قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے، ہمارے اندر نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں اپنانے کا شوق نہیں ہے. اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور انتہائی مظلومانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. مسلمان آج ڈرا ہوا ہے، حکومت سے ڈرا ہوا ہے، پولیس سے ڈرا ہوا ہے. حکومت بھی چور ہے، میں اعلان کہتا ہوں حکومت بھی چور ہے، پولیس بھی چور ہے، اور چوروں سے ہم ڈر رہے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نکل گیا ہے، ہمارے پاس سے نمازیں چلی گئی ہیں، ہمارے پاس قرآن ہونے کے باوجود قرآن ہم کھولتے نہیں ہیں اور حکومت سے ڈر رہے ہیں۔ واہ مسلمان، ہر طرف طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، ہر معاملے میں آپ کو مخالفت و عداوت اور انتشاری انتظار نظر آئے گا، اور یہ سب اتحاد نہ ہونے کی خاص وجہ ہے، اور نمازوں کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے۔ جس دن آپ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھو گے، آج ہم قرآن کو ٹائم نہیں دیتے، اخبار کو باریک غور سے پڑھتے ہیں، ہم اخبارات پڑھتے ہیں، اس میں حکومت سے ڈرایا جاتا ہے، قانون سے ڈرایا جاتا ہے۔ میں قسم خدا کی کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ جس دن آپ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھو گے، اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھو گے، قسم خدا کی دنیا میں آپ کسی سے نہیں ڈرو گے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، اور اس زمین پر جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کو ضرور پکڑ کر ضرور سزا دیتا ہے۔ حالیہ میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جس دن میں شپت لوں گا اس کے بعد میں جو ہے تو فلسطین، غازہ اور ایک دو ممالک تھے، میں ان کو جہنم بنا دوں گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ زمین والوں، تم دنیا پہ تمہارے مشورہ کرو، تم دنیا میں پلاننگ کرو، اللہ سبحانہ وتعالی آسمان پہ پلاننگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری طاقت ہے کہ تم ہو کون جو میرے بندوں کو تکلیف دینے والے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا امریکہ، اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ تو سپر پاور نہیں ہے، تیرے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پر انگار لگا دیے اور دکھا دیا ان کو کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اور جو دنیا میں زمین پر اکڑ کر چلنے والوں، اللہ کہتا ہے تم ہوتے کون ہو میری زمین پر اکڑ کر چلنے والوں؟ بتاؤ مجھے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم میرے معصوم مظلوم بندوں پر ظلم کرتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کس چیز پہ تم اکڑ رہے ہو؟ تم سے پہلے بھی کئی رستم پہلوان آئے ہیں، چلے گئے ہیں، میرے پاس آ گئے، زمین کے اندر چلے گئے ہیں۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ اللہ کی زمین میں اس پہ اکڑ کر نہ چلے، غرور تکبر نہ کرے۔ غرور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، جو اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گھسٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو گھمنڈ تکبر کرتے ہیں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں بھی اسے گود سے ہی اتار دیتی ہے۔ بڑا ہو گیا ہے نا بچہ، نہیں لے کے پھر سکتے گود میں۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ بڑے نہ بنو، چھوٹے بن کے رہو۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سب اس کی مایا کرتے، سب اس کو اٹھاتے ہیں، تو اس لیے چھوٹا بن کے رہو، گھمنڈ تکبر نہ کرو۔ یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ سارے جہاں کا مالک ہے۔ ملت اسلام کے پاس بنو اگر آج بھی تم چاہتے ہو کہ ہمیں وہ مقام نصیب ہو جائے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق کے زمانے میں تھا، اور چاہتے ہو کہ آپسی تفرقہ بازی ختم ہو جائے، تو بس اب قدم بڑھائیے اور آپسی تفرقہ بازی کو پس پشت ڈال کر عہد کیجئے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہم ترقی پہ آگے آئے، ہمارے بچے تعلیم میں آگے بڑھے۔ میرے بھائیوں، آج تو میں دیکھ رہا ہوں سب سے زیادہ بچے تعلیموں میں ہمارے پیچھے ہیں۔ ہمارے بچے 10ویں 12ویں کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھاوڑا اٹھاتے، ٹوکری اٹھاتے نکل گئے کام پر۔ کوئی نشیڑی بن جاتا ہے تو کوئی ڈی کمپنی کا آدمی بنتا ہے۔ ارے کیوں؟ کب تک ایسا کرو گے؟ بنو، اے پی جے عبد الکلام تمہارے ہی مسلمان تھے، فخر الدین علی مسلمان تھے،
ذاکر حسین مسلمان تھے. یہ تینوں بھی مسلم راشٹرپتی گزرے ہندوستان کے کہ نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے. یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مدرسوں سے. جو مدارس کو ٹیررزم کا اڈا بتاتے ہیں کہ مدارس ٹیررزم کا اڈا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اتر پردیش نہیں بلکہ ہندوستان کے 80% مدارس ایسے ہیں جن کے دروازے نہیں ہیں. آؤ آ کر دیکھو. جو بولتے مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن، ٹوٹی ہوئی چٹائی، جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھے سچائی. ہاں یہ دیکھو آ کر. مدرسے میں تو امن، پیار، محبت، ملک سے وفاداری سکھائی جاتی ہے. اے پی جے عبد الکلام یہ بھی مدرسے سے پڑھ کر نکلے ہوئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، آج ایک دیوانوں نے ایک زہر کو گھما دیا ہے. وہ ہے نا کہ کئی ارماں تھے جو برسوں سے نہیں نکلے. کئی ایسا نہیں ہے کل یا برسوں سے نہیں نکلے. کئی ارمان ہے دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے. وہ آسا رام نتیا نند ہو کے بال بابا ہو، خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے. ہاں ارے مدرسے میں تو قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہوتی ہے. تمہیں اپنے مسلم بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اتحاد کو پیدا کریں. جو اپنی دشمنیاں ہیں اس کو پیچھے ڈال دیں، چھوڑ دیں ان کو. ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے اکابرین کی زندگی کو دیکھیں. عجاب کو اس ملک میں رہنے کے باوجود جو آپ کے ہمارے اکابرین نے اس دیش کو آزاد کرایا ہے، ہمیں یہاں پر جو ہے تو آتنکوادی کہا جا رہا ہے، ہمیں دہشت گردی کہا جا رہا ہے. تو ہم جو ہے تو یہ چیز کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. تو بس اب قدم بڑھائے اور آپسی تفرقہ بازی کو پشے پشت ڈال کر عہد کیجئے. ہر وہ شخص جو تاجدار مدینہ کا امتی ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا بن جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بن جائے. آج ہمارے درمیان سنتوں کے جنازے نکل گئے ہیں. ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا. او میرے مسلمان بھائیوں سنو، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ ایک جنگ ہار رہے تھے ایک سنت چھوٹنے کی وجہ سے. ایک سنت چھوٹ رہی تھی. آج ہمارے پاس بتاؤ، ہمارے پاس چہرہ نہیں، ہمارے پاس نبی کا لباس نہیں، ہمارے پاس میں سر پہ ٹوپی نہیں. آج تو مسلمان کو دیکھ کر سلام کرنے کو جی ڈرتا ہے. تو وہ جھاڑ پر چڑھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اپنے سے کیا سنت چھوٹ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مسواک چھوٹ رہی ہے. کیا چھوٹ رہی ہے؟ مسواک. فوراً درختی کی ٹہنیاں توڑی اور مسواک کرنا شروع کر دیا. وہ کافروں نے جب دیکھا، ارے باپ رے، بولے آپ تو دانت تیز کر رہے، کچا چبا جائے گے. اللہ نے ایک سنت پر ان کو جنگ کی فتح کرا دیا. آپ نبی کا طریقہ اپنے اندر لاؤ، نبی کا اخلاق لے کر آؤ. جب نبی کی اخلاق ہمارے اندر ہوگے، نبی کا طریقہ ہمارے اندر ہوگا، دنیا میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی آپ کو چھیڑے. جب آپ نبی کے اخلاق لوگوں تک لائیں گے، کسی کو دعوت دینے کی غرض نہیں، لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں آئیں گے انشاءاللہ. تو ہم دوسری بات کہ ہمارے درمیان سے نماز بھی چلی گئی. نماز دین کا ستون ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہمارے نبی کی سانس چڑھ رہی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا. اور آج امت نمازیں چھوڑ رہی ہے. ستون دین کا حق ہے نماز اے عزیزوں،
جہاں تک ہو مضبوط اس کو بنا لو، ہو سارے دینداروں کو الفت نماز کی، اللہ دے سبھی کو ہدایت نماز کی۔ عزیز بھائیوں، ذرا غور فرماؤ کہ وہ ذات جس نے بنی آدم کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کو شرف بخشا، اور ہمیں ایسے رسول کی امت بنایا جو تمام نبیوں کا نبی اور سردار اعلیٰ، جس کو اللہ جل جلالہ نے مقام محمود عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے ہم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم امت محمدیہ ہے۔ قیامت کی دن حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی امت کے خلاف گواہی دینے والے ہو گئے۔ اس ذات نے انہیں ظاہری و باطنی عملی اور اعتقادی لایتوں سے محفوظ رہنے اور شرف و کرامت والے اعمال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں ایک نماز جو ہے وہ اللہ سے لینے کا راستہ دیا ہے، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے لیکن پڑھنے والے کوئی نہیں ہیں۔ قرآن گھروں میں بند ہے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ ہمارا پروگرام ہوا، میں نے وہاں پر بھی کہا کہ قرآن کریم گھروں میں بند ہے، ان کو پڑھنے والے کوئی نہیں ہیں۔ شب معراج میں عرش عظیم پر مدعو فرمایا کس کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ ہے کہ نماز فرض کرنے کے لیے خود اپنے حبیب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بھیجا۔ کس نے بھیجا تھا بلانے کے لیے؟ اللہ نے۔ شب معراج میں عرش عظیم پر مدعو فرمایا اور پھر انتہائی قریب سے مقرب بنا کر اپنے حبیب کو یہ نماز کا ہدیہ عنایت فرمایا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ حق تعالیٰ کو اس کا عبادت کس قدر اہتمام ہے، جس کا راز اس کو معلوم ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، مؤمن نماز مومن کی معراج ہے۔ مگر آج ہم مسلمان اس عبادت کو ترک کیے بیٹھے ہیں۔ مگر اچھی طرح سے جان لو، اللہ نے اس کو بطور ہدیہ عطا کیا اور اس پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے ادا کرنے پر تاکید کی۔ عرش و فلک سجا تھا مہمان آئے گے، عرش و فلک سجا تھا مہمان آئے گے، تا اہتمام سارا کے محبوب جائے گے۔ خوشیاں منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے فلک پر ملائکہ، سلطان دو جہاں یہاں تشریف لائے گے۔ یہ حکم ذوالجلال تھا جبرائیل کے لیے، تلووں سے مل کر آنکھیں نبی کو جگائے گے۔ تھے انبیاء کھڑے ہوئے اقسام صف بصف، یہ انتظار تھا کہ وہ امامت کو آئے گے۔ دیکھی تھی نبی نے بے حجاب خدا کی ذات، یہ مرتبہ کسی نے نہ پایا اور نہ پائے گے۔ لائے ہمارے واسطہ تحفہ نماز کا، پڑھ کر مومن جسے جنت میں جائے گے۔ تصدیق کر کے پایا صدیق کا لقب، منکر ہے جو معراج کے دوزخ میں جائے گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بہت سے مقام پر صلاۃ کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے ادا کرنے کی تاکید اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ ہر مسلمان پر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، لیکن آج نماز پڑھنے والے کوئی نہیں۔ بولو چلو نماز کے لیے تو ہمارے نوجوان کی کہتے ہیں طاقت نہیں ہے۔ اگر اسی حال میں اگر ہماری موت آ جاتی ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پاک صاف رہو، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تنزفوا فإن الاسلام نظیف، کہ صاف ستھرے رہو اس لیے کہ ہمارا اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ تو نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔
اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ ایک دوسرے مقام پر اہل جنت و نار کا ایک مکالمہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے، جس میں اہل جنت جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں سے کہے گے کہ میاں یہاں کیسے تشریف لائے ہو؟ تو جواب ملے گا کہ ہم ادائیگی صلاۃ نہ کرتے تھے۔ پوچھے گے اہل جنت اے ساکنان نار، تم کیوں یہاں ناری و رنج و علم رہے؟ دے گے جواب وہ کہ نہ پڑھتے تھے نماز اور اس عذاب نار کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ جو ان کو جواں کے کوچے کا ذرہ دکھائی دیتا ہے، وہ مثل چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے، ہٹا سکا نہ کوئی اس کو اپنی منزل سے، صراط حق میں جو چلتا دکھائی دیتا ہے۔ ہوتے ہیں شہر بھی برباد اور قومیں بھی جو ان کے قول سے ہٹتا دکھائی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نماز کی پابندی کریں۔ نماز میں کیا کیا ہے ہم کو معلوم نہیں۔ آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں، نماز ایک ایسی مقدس چیز ہے کہ ایک دیکھو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ اگر کہیں پر جاؤ، کسی فنکشن میں جاؤ یا پھر کسی پارٹی میں جاؤ یا پھر کسی پروگرام میں جاؤ تو بڑے لوگوں کی اہمیت دی جاتی ہے۔ آئیے حضرت، آئیے صاحب، آئیے ڈاکٹر صاحب، آئیے ماسٹر صاحب۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر وقت کا پرائم منسٹر ہوگا اور اس کا وزیر ہوگا، نوکر ہوگا، تو نوکر پہلی صف میں کھڑا ہوگا اور وہ وزیر اعظم ہوگا وہ پیچھے کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ کے پاس نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے۔ اسی لیے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہم کو نماز میں بس اللہ اکبر امام کے پیچھے بول کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز میں کیا ہے، کیا نہیں ہے؟ نماز میں ثنا ہے جو عقیدہ توحید کی ضامن ہے، نماز میں سورہ فاتحہ ہے جو توحید کی دستاویز ہے، نماز میں تحیات ہے جو توحید کا حلف نامہ ہے، نماز میں قل هو اللہ ہے جو توحید کا سمندر ہے، نماز میں کلمہ شہادت ہے جو توحید کا اقرار نامہ ہے، نماز میں رکوع ہے جو توحید کا چشمہ ہے، نماز میں سجدہ ہے جو توحید کا انتہائی معیار ہے۔ اور قرآن مجید میں نماز کے بار بار تاکید فرمائی گئی ہے، مگر ہم لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اگر 10 دفعہ باپ بیٹے کو حکم دے اور وہ نہ مانے، استاد شاگردوں کو حکم دے اور وہ نہ مانے، حاکم رعایا کو حکم دے اور وہ نہ مانے، افسر ماتحت کو حکم دے اور وہ نہ مانے، تو آپ خود ہی فیصلہ کریں پھر اس کی کیا سزا ہوگی۔ باپ بیٹے کو گھر سے نکالے گا یا نہیں، استاد شاگردوں کو پڑھانے سے اعراض کرے گا یا نہیں، حاکم رعایا کو سزا دے گا یا نہیں، افسر ماتحت کو معطل کرے گا یا نہیں۔ تو ذرا غور کرو، وہ خدا جو رزق دیتا ہے، وہ خدا جو مال عنایت کرتا ہے، وہ خدا جو اولاد بخشتا ہے، وہ خدا جو عزت دیتا ہے، وہ خدا جو دین دنیا کی عظمتیں دیتا ہے، کیا وہ ایک بندے کو جب 10 دفعہ نماز کا حکم دے گا اور بندہ اس کی تکمیل نہیں کرتا تو کیا خدا اس بندے سے ناراض نہیں ہوگا، بندے سے اپنی برکتیں اٹھائے گا یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب اس بات میں ہے تو پھر آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ نجات نماز کی ادائیگی میں ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، قرآن کو ہم جو ہے تو پابندی سے پڑھیں، کیونکہ قرآن آج گھروں میں بند ہے۔ تو ہم جو ہے نا نماز کو پابندی سے ادا کریں اور قرآن کریم کو پڑھیں۔ زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، لیکن 5 دیکھو، پہلا کلمہ ہم نے زبان سے پڑھ لیا ہے۔ کیا کیا ہم نے کلمے کو صرف زبان سے پڑھا، دل سے پڑھو، قسم خدا کی اللہ ہر چیز تم کو میسر کرے گا۔ دوسری نماز نہیں پڑھتے، جمعہ آتے، پھر پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ۔ اب رمضان سامنے آ رہے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہے، ہم نہیں رکھتے جرجرہ باتوں کے لیے۔ چوتھی زکوٰۃ، آج بیوہ عورتیں غلط کاموں کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
کیوں؟ ہم نے زکوٰۃ نکالی، ہم نے خیرات نکالا، ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا، اللہ ہم کو کیسے معاف کرے گا؟ تو ہم زکوٰۃ دیں، اللہ نے مال دیا ہے تو حج بھی کرے، یہ اسلام کی 5 بنیادیں تھی۔ اور بس آخر وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کو بتانا ہے اس بات کو۔ اب میں اتنا ہی کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا اور اب مجھے نکلنا بھی ہے، اس لیے کہ مجھے یہاں سے اور دوسری طرف بھی جانا ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہونا ہو، اور جب بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر واپس ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی نصیب عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی عطا فرمائے، اور قرآن پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ قرآن کو جب سے ہم نے چھوڑا ہے دوستو، رنج و علم نے ہم کو گھیرا ہے دوستو۔ ہاں، اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تو ہر چیزوں نے ہم کو گھیر لیا، پھر ہمارے گھروں میں جنات آ رہے، ہمارے گھروں میں سے برکتیں بھاگ رہی، ہمارے گھروں میں سے جو تو سائے بیٹھ رہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، باپ بیٹے کا نہیں سن رہا، بیٹا باپ کا نہیں سن رہا۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھیں اور زکوٰۃ دے۔ اب رمضان کے روزے آئیں گے تو پابندی سے روزے رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔